رب سے جڑنے کا سفر قسط نمبر 8۔ اس کے والدین اس کے ساتھ سیٹس پر سوئے ہوئے تھے، جیسے وہ بالکل ہی بھول گئے ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں۔ بھول تو وہ بھی چکی تھی، درد اب اس کی عادت بن چکا تھا جس کو وہ سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ جس کے درد کا مرہم اس کے رب کا قرب بن جائے، وہ کیسے اس درد کو مصیبت سمجھ سکتا ہے؟ یہ درد اس کے لیے بھی نعمت ثابت ہو رہا تھا۔ محض تم کب شادی کرو گے بیٹا؟ میرا دل کرتا ہے اینی کے ساتھ ہی تمہارا بھی نکاح ہو جائے۔ شہریار لوگ تو بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں، والدہ نے ماں سے کہا جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے امی، تم تو بتاؤ کوئی لڑکی نظر میں ہے؟ امی آپ بھیا سے پوچھ رہی ہیں جو لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہی نظر جھکا لیتے ہیں، قرۃ العین نے ہنستے ہوئے کہا جو ابھی کھانا لے کر آئی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ فاطمہ اتنی اچھی لڑکی ہے، با پردہ، دیندار، اس کو اپنی بیٹی بناتی، مگر محض کو ایسے لگا جیسے اس کی ماں نے اس کی سوچیں پڑھ لی ہوں۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی دل کے تو وہ میرے بھی بہت قریب ہے، بس اللہ اسے زندگی دے، قرۃ العین نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ محض کو عجیب سا ڈر لگا۔ اسے کینسر ہو گیا ہے بھائی، اور کافی لیٹ پتہ چلا۔ آج کل کینیڈا گئی ہوئی ہے علاج کے لیے، دعا کیجیے گا کہ اللہ اسے خیر و عافیت اور تندرستی کے ساتھ واپس لائے۔ آمین، محض نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ شدید درد سے بلک رہی تھی، آنسو تھے کہ گلے کا پھندا اسے سانس لینے نہیں دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر اپنے درد کی فریاد کرے، کوئی تو ہو جو کچھ ایسا کر دے کہ وہ اس اذیت سے نجات لا دے۔ اللہ اللہ جی پلیز، میں نہیں برداشت کر سکتی، میں نہیں کر پاؤں گی یا اللہ۔ زبان سے بس اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے تھے، گویا یہ الفاظ، یہ نام ہی اس کی روح کا مرہم تھے۔ وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اب بس اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا، نگاہیں کھلی ہوئی کھڑکی پر جا کر ٹک گئی۔ کیا یہاں سے آئیں گے وہ؟ اس نے خود سے پوچھا، یا ادھر سے؟ اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا انسان اتنا اکیلا ہے، اتنا بے بس؟ آنسو آنکھوں سے سیلاب کی مانند رواں ہو چکے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیسے آواز دیتی ماما کو؟ قبر کی تنہائی تو مجھے یہی محسوس ہونے لگی اللہ۔ اس نے اتنے بڑے کمرے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ کیسے فرشتے آئیں گے مجھے لینے؟ اللہ اللہ میں تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے، میں اچھی نہیں ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھ سے راضی ہو جائیے گا، اچھے فرشتے بھیجیے گا جو آپ کی رضا کی خوشخبری سنائیں، اللہ جی پلیز۔ اس کے الفاظ میں جسم کے درد کے ساتھ روح کی اذیت کی کپ کپاہٹ واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ کون ہوتا جو اسے جواب دیتا؟ کون ہوتا جو اسے دلاسا دیتا؟ کون ہوتا جو اس کے درد کی دوا کرتا؟ یہاں آ کر وہ مزید تنہا ہو گئی تھی، مگر یہ تنہائی اسے مزید رب سے جوڑنے لگی تھی۔ جب کوئی سننے والا نہیں تھا، وہاں آسمانوں کے پار اتنی دور مگر پھر بھی شہرگ سے زیادہ قریب، اسے ہر لمحہ سننے کے لیے تیار تھا۔ صرف سنتا ہی نہیں، اسے جواب بھی دیتا تھا۔ میں کیسے اٹھاؤں قرآن؟ اس نے مڑ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کا قرآن پڑا ہوا تھا، اس میں تو ہلنے کی بھی سکت باقی نہ تھی۔ اللہ پلیز نا، پلیز اللہ تعالیٰ، آپ میرے رب ہیں نا، آپ میرے مالک ہیں نا، آپ سے بڑھ کر کون میری اذیت جان سکتا ہے؟ پلیز اس درد کو ختم کر دے، مجھے اس درد کا اتنا محتاج نہ کرے اللہ کہ آپ کا کلام بھی نہ اٹھا پاؤں، اسے سینے سے نہ لگا پاؤں، اس کے ذریعے آپ کی بات نہ سن پاؤں۔ اپنی بے بسی کی انتہا پر اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ مسز ریان فاطمہ کی حالت سے بے خبر بینش کے ساتھ لان میں شام کی چائے پینے میں مصروف تھی، جبکہ اندر کمرے میں اس کی حالت تو اس وقت ایسے تنہا تڑپتے ہوئے بچے کی تھی جو پیاس سے بلک رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو، مگر اپنی ناتواں جان کے سبب نہ کچھ کر سکے، نہ ہی کوئی اس کے لیے کچھ کر سکے۔ یہ پیاس اس کے رب کا کلام تھا، اسے اس وقت شدید ضرورت تھی، مگر شاید اس بار تسلی قرآن سے نہیں، کسی اور ذریعے سے ملنا تھی۔ وہ درویش سے انسان تھے، بہت ہی حسین، مگر اپنی حالت سے کافی بیمار لگ رہے تھے۔ اس نے نظریں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا، کوئی بھی ان کے آس پاس نہ تھا جو ان کا خیال رکھتا۔ اسے آس پاس کا ماحول بہت اجنبی سا لگ رہا تھا۔ یکایک ان کی حالت بگڑنے لگی۔ فاطمہ کا دل کیا کہ وہ بھاگ کر ان کے پاس جائے، مگر یہ کیا، اس کے اپنے پاؤں زمین میں گڑ چکے تھے۔ وہ ہلنا چاہ رہی تھی، آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ہل تک نہیں سکی۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر نگاہ ڈالی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیوں نہیں ہل پا رہی؟ اس نے مکمل زور لگاتے ہوئے خود سے پوچھا۔ اللہ اللہ، درویش کے منہ سے کراہنے کی بجائے اللہ کا نام نکل رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھے، مگر بیماری نے انہیں نڈھال سا کر دیا تھا۔ فاطمہ کو ان کے لیے اپنے دل میں عجیب سی عقیدت محسوس ہوئی۔ یکایک اسے لگا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے غور سے سننے کی کوشش کی، مگر بیماری کی وجہ سے ان کی آواز بھی نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے مزید غور کیا کہ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے۔
وہ کوئی آیت پڑھ رہے تھے؟ نہیں۔ شاید وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے؟ نہیں، یہ تو قرآن کی آیت لگ رہی ہے، اس نے خود سے الجھتے ہوئے کہا۔ آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی مگر اب آواز میں فریاد کا پہلو نمایاں ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ اسے اپنے کینسر کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کی شدت کے مراحل یاد آئے۔ وہ تو اللہ سے بس یہی کہتی تھی کہ اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے، مگر یہ اللہ کے نیک بندے بس اپنا حال بتا کر اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ اس کا دل چاہا ان سے پوچھے مگر ان کا انداز فریاد اسے زبان کھولنے نہ دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ بس انہیں دیکھتی رہے، انہیں سنتی رہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ اوہ، تو یہ خواب تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے سوئے ہوئے صرف 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ابھی 15 منٹ پہلے وہ شدید درد سے کرا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی انداز میں گھٹنے پکڑ کر ہی بیٹھی تھی اور گھٹنوں پر ہی سر رکھ کر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ درد اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے کانوں میں یکایک وہ الفاظ گونجے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سب کچھ اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ کون تھے؟ صرف 15 منٹ کے اندر اندر کیا اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کئی سوالوں نے اس کے ذہن کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اس نے پلٹ کر بازو دراز کر کے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا قرآن اٹھایا۔ اسے یاد تھا کہ الفاظ اس نے قرآن میں پڑھے مگر کہاں وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے درمیان سے ہی قرآن کھولا اور صفحات پلٹنا شروع کر دیے۔ جب وہ قرآن کورس کر رہی تھی تو اس کی عادت تھی کہ قرآن میں موجود ہر دعا پر ٹیگنگ کرتی تھی۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ وہ جب چاہتی ٹیگ کے ذریعے صفحہ کھول کر وہ دعا مانگ لیتی۔ اس نے اب ٹیگز کو جانچنا شروع کیا۔ کہیں تو ہوگی یہ دعا، اس نے خود سے کہا۔ یکایک جز 17 پر آ کر اس کی انگلیاں تھم گئی۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سے ان آیات کو دیکھا۔ دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ ایوب علیہ السلام تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے مزید صفحات پلٹے گویا وہ مزید کنفرمیشن چاہ رہی ہو۔ اب کی بار سورۃ سواد کھلی تھی، وہ صفحات جہاں ایوب علیہ السلام کا واقعہ موجود تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے بڑا صابر بندہ پایا۔ وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت کر رکھنے والا۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ اسے خواب میں ان کا کرہنہ یاد آیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ قرآن پر نظر آنے والی آیات دھندلا چکی تھی۔ کیا مقصد تھا ان کو خواب میں دکھانے، ان کی دعا سنانے؟ اور اب اس آیت کا کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہی تھی، اعتراف کر رہی تھی اپنی بے صبری کا، اپنی ناشکری کا۔ یہ الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے تھے کہ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بیماری اللہ کی رحمت کی ہی نشانی تھی۔ وہ اس سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے تھے، یعنی جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کر دے۔ یہی تو اس رب کا رحم ہے کہ ہمیں اسی سے نوازتا ہے جس میں ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنا مشورہ تو نہیں دیا تھا کہ یہ بیماری ختم کر دے، وہ تو راضی بر رضا ہے۔ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا سنا کر اس کے رحم کی فریاد کرتے رہے۔ اس کے رحم پر یقین ہی ان کے صبر کی وجہ تھا۔ اور میں اسے سونے سے پہلے اپنی بے صبری یاد آئی۔ آئی ایم سوری اللہ۔ آنسو چہرے سے پھسل کر قرآن کے صفحات بھگو رہے تھے۔ اس کا دل درد سے بھر چکا تھا۔ شرمندگی اور ناشکر گزاری کے ملے جلے جذبات اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ اس نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے مزید صفحات پلٹے۔ بس تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کی، صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا۔ اس نے فوراً سے قرآن بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ قرآن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کی گود میں گر گیا۔ کینسر یہ کوئی معمولی بیماری نہ تھی، یہ ان بیماریوں میں سے تھی۔ کہا جاتا ہے اللہ آپ سائلنٹ کلر ڈیزیز جنہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر صبر کروں، بالکل شکوہ نہ کروں۔ اب وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اب تک وہ اس بیماری کو لے کر بہت الجھن کا شکار رہی تھی۔ اس کا انجام سوچ کر وہ ڈر جایا کرتی تھی، مگر آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں الجھے دھاگوں کو بہت نرمی سے سلجھا دیا گیا، اسے سکھا دیا گیا کہ کیسے صبر کرنا، اپنے انجام کو اس کی رحمت کے حوالے کرنا، اس کی رحمت جس کی وہ پل پل محتاج تھی۔ اتنے میں اس کے موبائل پر اثر کی اذان کی آواز بطور ریمائنڈر گونجنے لگی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
انہیں کینیڈا آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان کی رہائش چچا ریحان کے گھر پر تھی، جو 10 سالوں سے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے۔ چچا ریحان کے 3 بیٹے آلیان، عمیر اور عقیل، جبکہ 2 بیٹیاں زرش اور بینش تھیں۔ ان کے سارے بیٹے مختلف ممالک میں جابز کر رہے تھے، جبکہ زرش کی شادی ہو چکی تھی۔ صرف بینش، جس کی سٹڈیز جاری تھی، اپنے والدین کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ وہ فاطمہ سے 1 سال چھوٹی تھی، اس لیے اس سے کافی جلدی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کینیڈا کے ظاہریت اور مادہ پرستی کے اس ماحول سے بیزار ہو چکی تھی۔ اسے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اس دنیا کی ظاہریت سے پرے، اخلاص اور سادگی کا پرستار ہو۔ فاطمہ اس کی زندگی میں وہ پہلی بندی تھی۔ شاید اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی محبت پر جمع ہونا ہر انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ دونوں اکثر بیٹھ کر بس دین کا ہی ٹاپک ڈسکس کرتی رہتی تھیں۔ فاطمہ بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے کوئی ایسا ساتھی مہیا کر دیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے رب کی بات گھنٹوں تک کر سکتی تھی۔ فاطمہ بیٹا، کل انشاءاللہ ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، ریحان صاحب نے فاطمہ کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو لان میں موجود پھولوں کو بڑے غور اور خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ بینش ابھی اس کو چھوڑ کر کچن میں اس کے لیے فریش جوس لینے گئی تھی۔ جی بابا، میں ریڈی ہوں انشاءاللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میرا بیٹا؟ ڈر کس سے؟ موت سے؟ اس کے چہرے پر انتہا کی بے بسی چھائی تھی۔ اللہ نہ کرے، میں نے کینیڈا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، انہوں نے فاطمہ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں لمحے کے لیے نمی ظاہر ہوئی، مگر باپ کے سینے سے لگتے ہی اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ میڈم، اس طرح تو میک اپ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ تھوڑی سی شیپ بنوا لیں۔ نہیں نا، بس ایسے ہی ٹھیک ہے، اچھی نہیں آ رہی لک، مگر دیکھیے ایسے آپ کی لک دیکھیے سسٹر، میں ان کا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ کیا میں اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر دوں؟ ایسی عورتوں پر تو لعنت کی گئی ہے جو بہوؤں کے بال اکیڑے یا اکھڑوائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جس پر بیوٹیشن الجھنے والے انداز میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ میں تو اللہ کی رحمت کی پل پل محتاج ہوں، میں کیسے اس کی نافرمانی کر کے خود کو اس کی رحمت سے محروم کیے رکھوں؟ پلیز آپ انہیں بالکل ٹچ نہ کریں، قرۃ العین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جس پر بیوٹیشن چپ ہو کر رہ گئی۔ آج قرۃ العین کا نکاح تھا۔ لائٹ گرے اور ریڈ کنٹراسٹ کی میکسی میں تیار ہونے کے بعد وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ 2 دن بعد سادگی سے رخصتی ہونی تھی۔ نائلہ کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ نکاح کا میک اپ کروانے آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ حقیقی حقدار کے لیے اس موقع پر تو اسے سجنا سنورنا چاہیے، اس لیے قرۃ العین باخوشی اس کے ساتھ پارلر آ گئی تھی۔ قرۃ، ایک دفعہ کروا لو، آج تک نہیں کروائے نا تم نے، آج کے بعد نہ کروانا، اللہ غفور الرحیم ہے، تم توبہ کر لینا۔ پیچھے بیٹھی نائلہ، جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی، بولی، جی نائلہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ ہے، مگر جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں، پلیز میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ کی مرضی ہے، نائلہ نے کندھے اچکائے۔ اتنے میں مغرب کی اذانوں کی آواز سنائی دی۔ کیا مجھے نماز کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ قرۃ العین نے میک اپ روم میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جہاں جگہ جگہ ماڈلز اور ایکٹریسز کے پوسٹرز آویزاں تھے۔ جی، بیوٹیشین جو اس کے بلش آن لگا رہی تھی فوراً رک گئی۔ اذان ہو رہی ہے نا، نماز پڑھنی ہے پیاری، قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ کا میک اپ؟ پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ نہیں الحمدللہ، میں گھر سے وضو کر کے آئی تھی، اب بس مجھے جگہ بتا دیں۔ مگر آپ سجدہ کریں گی تو آپ کی بیس خراب ہو جائے گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ نہیں ہوگی، میرے رب کا مجھ پر پہلا حق ہے، وہ دوبارہ مسکرا کر بولی۔ بیوٹیشین نے سوالیہ نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ جواباً اس نے کندھے اچکا دیے۔ آئیے میں آپ کو جگہ دکھاتی ہوں، جزاک اللہ خیر، قرۃ العین یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے بولی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو قرۃ، ماشاءاللہ تم پر بہت روپ آیا۔ فاطمہ نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ کاش تم یہاں ہوتی، میرے ساتھ، میری خوشی میں شریک، تمہارے بغیر مجھے اپنی خوشی نامکمل سی لگ رہی ہے۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ویسے تم اب کدھر ہو؟ میں ادھر ہی ہوں، تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیسی فیلنگز ہے؟ اس نے بہت خوبصورتی سے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ کیا بتاتی کہ 1 گھنٹے میں اسے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے شفٹ کر دیا جانے والا ہے۔ وہ اپنی دوست کی خوشی اپنا دکھ سنا کر مانت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہائے فاطمہ، بس نہ پوچھو، عجیب ہی حالت ہو رہی ہے، خوشی بھی ہے مگر ڈر بھی لگ رہا ہے، قرۃ العین نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ خوشی کی تو سمجھ آتی ہے مگر ڈر کیوں؟ پتہ نہیں فاطمہ، وہ کیسے ہوں گے، مجھے دیکھ کر ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے نا، آج وہ مجھے پہلی بار دیکھیں گے۔ آخری بات پر قرۃ العین شرمائی تھی، جس پر فاطمہ کا قہقہ نکلا تھا۔ ان کا ریاکشن یہ ہوگا،
فاطمہ نے منہ کھولتے ہوئے شاکڈ ہونے والے تاثرات دیتے ہوئے کہا، جس پر قرۃ العین بے اختیار ہنسی تھی۔ قرۃ العین اپنے نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے فاطمہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ باہر سب مہمان موجود تھے۔ قرۃ العین کی والدہ خوشی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں سب سے مل رہی تھی، جبکہ معاذ مردوں کے پورشن میں تھا اور مردوں کا علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ صرف قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے۔ سب لوگ لڑکے والوں کی آمد کے منتظر تھے۔ نائلہ قرۃ العین کے تیار ہوتے ہی اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے شہریار کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے قرۃ العین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فاطمہ کو ویڈیو کال ملا دی تھی، جبکہ فاطمہ کی طرف ابھی دن تھا۔ ادھر ریان صاحب مسز ریان کے ساتھ مل کر فاطمہ کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے، کیونکہ اب اسے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا تھا۔ قرۃ العین سے بات کرتے ہوئے اس کی خوشی دیکھ کر وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ اتنے میں بنش دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، تایا ابو، باہر گاڑی آ گئی ہے۔ دونوں ماں باپ نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا، جو بنش کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ اوکے قرۃ، اب مجھے جانا ہے، تم اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دکھائے، شہریار بھائی کو اور تمہیں خیر پر جمع کرے، تم دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فاطمہ نے نظر بھر کر اسکرین پر قرۃ العین کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ قرۃ العین کو کیا علم تھا کہ اس کی خوشی کے عین موقع پر اس کی دوست کو اسٹریچر پر شفٹ کیا جانے والا تھا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ دوبارہ کس حال میں اس سے بات کرے گی، کر بھی پائے گی یا نہیں۔ الوداع کہتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر کے سینے سے لگا کر گہرا سانس لیا، آنکھوں کی نمی اندر اتاری اور بھرپور مسکراہٹ سے اپنے ماما بابا کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف حسرت اور اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے ایمرجنسی روم میں 4 سے 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کچھ فائنل ٹیسٹ کروانے کے بعد ٹریٹمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ ان ٹیسٹ کے بعد کب تک فاطمہ کو ایک صحت مند لیور کے لیے ویٹنگ لسٹ میں رہنا تھا۔ فاطمہ کا بلڈ گروپ فیملی میں کسی سے بھی میچ نہیں کر رہا تھا، اس لیے ریحان صاحب اور مسز ریان دونوں بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ چچا ریان اور چچی انیلا ان دونوں کو بار بار تسلیاں دے رہے تھے۔ بنش نے کھلی جینس اور ٹاپ کے ساتھ سر پر حجاب لیا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں انگلیاں چبائے اپنے خیالوں میں گم ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ہیلو سر، ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں، جلدی رپورٹ آ جائے تو ہم آپ کو کچھ فائنل بتائیں گے، ڈاکٹر پیٹرک نے انگلش میں چچا ریحان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، ڈاکٹر پیٹرک مسز ریان کے سوال کا مسکراتے ہوئے جواب دے کر آگے بڑھ گئے۔ اوہ الحمدللہ، فاطمہ نے اپنے والدین کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے ہی اپنا نقاب نیچے کیا۔ فاطمہ بیٹے، یہاں تو نقاب مت کرو۔ ریحان صاحب کو اپنی بیٹی پر ترس آیا، جو اتنی مشینوں کے درمیان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بابا نامحرم مرد ہیں بھائی، اس نے مسکرا کر ایسے کہا جیسے وہ ہاسپٹل کی بجائے ریسٹورنٹ میں آئی ہو۔ فاطمہ، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھو علاج کے لیے تو اپنا پردہ اتارنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جی ماما، مگر جسم کا اتنا حصہ ہی کھولنا چاہیے جتنا علاج کے لیے دکھانا ضروری ہو۔ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، میں ڈاکٹر پیٹرک سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں، پیشنٹ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ماما، سسٹر لیزا کی ڈیوٹی میرے روم میں ہے الحمدللہ، وہ بہت اچھی ہے۔ فاطمہ کا زرد چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جیسے اسے پردہ کرنے کی آسانی کی شکل میں کوئی انعام ملا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ الحمدللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بتاتی کہ وہ مختلف ٹیسٹ لینے کے لیے کیسے کیسے سوئیاں اسے چبھوئی گئی۔ وہ تو انجیکشن سے اتنا ڈرا کرتی تھی، مگر آج وہ بس مسکرا کر ہی رہ گئی۔ اللہ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی دے، چچی انیلا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر سب نے آمین بولا۔ بہت بہت مبارک ہو میری پیاری سی اکلوتی بھابھی۔ نائلہ نے قرۃ العین کو کھڑا کرتے ہوئے زور سے گلے لگایا۔ خیر مبارک، وہ مسکراتے ہوئے شرمائی۔ اب تو شہریار کو اندر آنے دے بھائی، میرے بھائی صاحب بڑے عرصے سے اس دن کے لیے صبر کر کے بیٹھے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے سب سے کہا۔ قرۃ العین کی امی جو ابھی رو کر ہٹی تھی، مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی، جبکہ ادھر قرۃ العین کا رنگ اڑ چکا تھا، دھڑکن ایسے تیز ہو گئی تھی جیسے دل ابھی اچھل کر باہر آ گرے گا۔ وہاں بیٹھے سب رشتہ دار ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قرۃ العین کو کچھ ہونے لگا تھا، وہ دھڑام سے پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اف، کیا ہو گیا مجھے، ہر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں، اس نے خود کو ڈانٹا۔ اتنے میں کسی مرد کے کمرے میں داخل ہو کر سلام کرنے کی آواز آئی، چونکہ نائلہ اس کے آگے کھڑی تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں پائی۔
وعلیکم السلام شہریار بیٹا، بہت بہت مبارک ہو۔ قرۃ العین کی امی نے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دی، جبکہ شہریار کا نام سن کر قرۃ العین کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنا ٹیشو نکالا اور چہرے پر تھپکنے لگی۔ دل بس باہر آنے کو ہی تھا کہ نائلہ بول اٹھی، جی تو جناب، اب آپ نے اپنی زوجہ کا دیدار کرنا ہے۔ نائلہ فی الحال پھول چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ شہریار نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے دیکھا، جیسے ابھی گلا دبائے گا، جس پر سب زور سے ہنس پڑے تھے۔ اوہ، آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکیاں، ابھی سے؟ نائلہ نے ہنستے ہوئے مزید چھیڑا۔ وہ شہریار اور قرۃ العین کے درمیان دیوار کی طرح حائل تھی۔ نائلہ بس کرو بیٹا، آج کے دن تو بھائی کو نہ ترساؤ۔ نائلہ کی اماں نے پیچھے سے ہنستے ہوئے آواز دی، جس پر شہریار مسکرا کر ہی رہ گیا۔ ہاں ہاں، جو حکم آپ کا۔ لے جناب، اپنی زوجہ کا دیدار کر لیں۔ نائلہ لہراتے انداز سے ہاتھ کا اشارہ قرۃ العین کی جانب کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ قرۃ العین نے شرما کر نگاہیں فوراً جھکا لی، جبکہ دوسری طرف معاملہ برعکس تھا۔ اسے سب محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت اسے فاطمہ کی بات یاد آئی، جو اس نے منہ کھولتے ہوئے کہی تھی، ان کا ری ایکشن ایسے ہوگا، اور وہ واقعی ایسے ہی تھا۔ شہریار اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پاکیزہ، نگاہیں جھکائے ہوئے، بہت باحیا سی۔ اسے دیکھتے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نائلہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے بس بھائی، سارا کا سارا آج ہی دیکھ لینا، خیال کرو نظر نہ لگ جائے۔ نائلہ نے شہریار کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کی بات پر کمرے میں قہقہ گونجا تھا۔ قرۃ العین شرماتے ہوئے بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اسے دیکھ کر شہریار نے بھی مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچے کر لی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ریحان، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے اسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا ہے، مسز ریحان روتے ہوئے ریحان صاحب سے کہہ رہی تھی، جو ہاسپٹل کے باہر لان میں پڑے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں زمین پر جمی ہوئی تھی، چہرے پر پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ مسز ریحان کی بات سن کر انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اس کے چہرے کو؟ نہیں ہوا کچھ نہیں، مگر آپ نے دیکھا نہیں وہ شدید تکلیف کو کیسے برداشت کر رہی ہے؟ ہاں، اس کی مسکراہٹ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، اس کی خاموشی بھی گویا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کتنی دیر ہو گئی اپنی بیٹی کو سمجھنے میں۔ ان کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا، جس پر مسز ریحان بھی اپنے جذبات قابو نہ کر پائی۔ ہم نے ساری زندگی اس رب کو نہیں پکارا ریحان، دیکھیے آج ہمیں اس نے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے اسے پکارنے پر۔ بھیگی آنکھوں سے مسز ریحان نے کھلے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے، کیوں میں اس دن سیف کو نہیں روک پایا جب اس نے فاطمہ کو اتنی زور سے دھکا دیا تھا۔ کاش مجھے عقل ہوتی، کاش فاطمہ بتا دیتی کہ اسے کہاں چوٹ لگی ہے، ہم اس کا بروقت علاج کروا دیتے۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھے خود کو کوس رہے تھے۔ ریحانہ، آپ سے بڑی مجرم تو میں ہوں، میں نے کیا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ زبان گزرے حالات بیان کرنے سے قاصر تھی، بس ندامت ہی ندامت تھی، آنسوں کی شکل میں رب کے سامنے التجائیں تھیں۔ 2 دن بعد رپورٹس بہت خراب آئی تھی۔ فاطمہ کا کینسر دن بدن خطرناک حد تک پھیل رہا تھا، عنقریب پورا جگر اس کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ ڈاکٹر پیٹرک نے فوراً لیور ارینج کرنے کا کہہ دیا تھا تاکہ جلد ہی جلد ٹرانسپلانٹیشن ہو سکے۔ وہ دونوں بے بس اور لاچار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے مال و دولت کی فراوانی کے باوجود دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دعا! کتنے ہی عرصے بعد وہ تڑپ کر گئے تھے اپنے رب کے حضور۔ انسان ایسا کیوں ہے؟ کیوں ٹھوکر لگنے پر ہی اپنے خالق کی طرف دوڑتا ہے؟ کیوں اسے اپنا رب صرف تبھی یاد آتا ہے جب اس کے پاس اور کوئی رستہ، کوئی سہارا نہیں بچتا؟ کتنا خود غرض تھا یہ انسان، کتنا احسان فراموش! اللہ نے کتنا سچ فرمایا، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کیسے کھول کھول کر بیان کیا تھا اس رب نے اپنے بندے کی نفسیات کو۔ انسان کو اس رب سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی ہو سکتا تھا؟ اس نے قرآن میں کتنی محبت سے فرمایا تھا، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین اور باخبر ہے؟ میری بہن مجھے بہت عزیز ہے شہریار، اس کا بہت خیال رکھنا، انشاءاللہ وہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گی۔ معاذ نے جذباتی انداز میں شہریار کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو میرے بھائی، اب یہ میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ میں بخوبی نبھاؤں گا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی اپنی زوجہ کو مسکرا کر دیکھا، جو مکمل پردے میں بیٹھی تھی۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ قرۃ العین کو لیے زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد رخصتی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ کوئی فضول قسم کی رسم مایوں، مہندی، بارات یا میوزک، فوٹوگرافی وغیرہ کا سسٹم نہ تھا، اور یہ سب شہریار کی کوشش سے ہوا تھا۔ قرۃ العین کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات تھی کہ زندگی کے سب سے بڑے اور اہم دن میں بھی اللہ نے اسے ہر طرح کی نافرمانی سے نہ صرف بچا لیا تھا، بلکہ سنت کے مطابق نکاح کا انتظام آسان کر دیا تھا۔ جب ازواجی زندگی کی بنیاد میں اخلاص اور اللہ کی فرما برداری ہو تو اس پر بننے والی عمارت بھی پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔
وہ دونوں اس پر بہت خوش تھے، جبکہ ادھر قرۃ العین کی امی معاذ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بہت نازک مرحلہ تھا یہ، اپنے آنگن میں کھیلتی اکلوتی چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کے حوالے کر دینا کب آسان ہوا کرتا ہے۔ معاذ اپنے آنسو پر قابو رکھ کر انہیں بہت تسلی دے رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ زنیشا نے مسکراتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ اور حیدر بھائی سب ٹھیک؟ زنیشا فاطمہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے تھے، رنگ پیلا ہو رہا تھا، مگر پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، اس کے اندر جلتے امید کے چراغ کا پیغام دے رہی تھی۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ اس نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زنیشا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا دی۔ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی زنیشا سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ اچھا، تمہیں ایک گڈ نیوز دینی ہے، انشاءاللہ تم وہ سن کر ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، زنیشا نے ہنس کر کہا۔ کیا؟ بوجھو تو جانے، وہ کھلکھلائے۔ تم نے پردہ شروع کر دیا؟ ہاں ہاں پیاری لڑکی، وہ بھی انشاءاللہ جلد کروں گی، مگر یہ کچھ اور ہے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹرانسفر ہو گیا؟ فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہ، تم بتاؤ نا۔ بتاؤں؟ وہ فاطمہ کا تجسس بڑھا رہی تھی کہ شاید کسی طرح وہ کچھ دیر کے لیے اپنا درد بھول جائے۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، اس نے کینسر پیشنٹس کی تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ سب جانتی تھی۔ ہاں نا پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، زنیشا ہنس کر بولی۔ تم کتنا تنگ کرتی ہو یار، اس نے اداس چہرہ بنایا۔ ہاں ہاں اچھا بتاتی ہوں، وہ تجسس بھری آنکھوں سے متوجہ ہوئی۔ تم پھپھو بننے والی ہو؟ کیا سچ؟ ہاں، وہ شرماتے ہوئے مسکرائی۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو، اللہ اکبر، اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ اس کا چہرہ یکدم چمک اٹھا تھا، جیسے دیکھ کر زنیشا کو دل سے خوشی ہوئی۔ میرا دل کر رہا زور زور سے حق کروں تمہیں۔ ہاں، اس کیمرے سے نکل کر لو، دونوں کھلکھلا کر ہنسی۔ اتنے میں ریحان صاحب کمرے میں ہاتھ میں کیک لیے داخل ہوئے۔ آج سب کے چہرے خوشی سے کھلے کھلے تھے۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر بے اختیاری دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی تھی۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے، جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو ہر مشکل کے ساتھ موجود ہی رہتی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ رب ہے نا، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ آج سب ڈرے ہوئے تھے۔ ٹیسٹ کے 3 دن بعد ہی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے صحت مند لیور کا انتظام ہو چکا تھا۔ شاید تقدیر اس پر مہربان ہو رہی تھی، لہٰذا آج فاطمہ کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم دن تھا۔ ماما بابا، میں نے آج تک آپ کو جتنا بھی ستایا، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے مسز ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس کے بیڈ کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ نہیں بیٹا، پلیز ایسے مت کہو۔ مسز ریان خود کو قابو میں نہ رکھ پائی، آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے رواں ہو چکا تھا۔ بیٹا، آپ تو سب کو اتنی امید دلانے والے ہو، آپ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ریان صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اس کی بات پر۔ جی بابا، الحمدللہ، امید نہیں، مجھے یقین ہے اپنے رب پر، بس میں چاہتی ہوں کہ کوئی بوجھ نہ ہو میرے دل پر۔ آپ ایک دفعہ کہہ دینا کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی۔ میری بچی، میری زندگی تمہیں لگ جائے، یہ کہتے ہوئے مسز ریان اس پر جھک کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ پیچھے کھڑے ریان صاحب نے اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے مسز ریان کے کندھوں کو تسلی دینے کے انداز میں تھپکا۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا، کیسی اذیت ناک گھڑی تھی، گویا فاطمہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ ماما پلیز، آپ مت روئیے، ایسے تو میں بھی کمزور پڑ جاؤں گی۔ فاطمہ کے آنسو حلق کا پھندا بن چکے تھے۔ اس وقت کمرے میں ان تینوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ کمرہ مسز ریان کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میرا بچہ، معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، آج تمہاری اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ انہوں نے روتے ہوئے فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ اللہ اکبر، ماما پلیز پلیز ایسے مت کہیے، پلیز ماما، اس نے مسز ریان کے دونوں ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ بھی ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھی۔ انسان تھی آخر، کتنا مضبوط رہ سکتی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی بھی شکوہ نہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں ماما، کہ مجھے الحمدللہ دین کا علم ہے۔ میں اگر مر بھی گئی تو اس بوجھ کو لے کر نہیں جاؤں گی کہ میں دین کو جانے بغیر، اسے سیکھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر مر گئی۔ آپ لوگ مجھے اجازت نہ دیتے تو میں کیسے یہ سب کر پاتی؟ اور یہ بیماری، یہ تو اللہ کی پلاننگ ہے، یہ میرے لیے اس کے قرب کا رستہ ہموار کرنے آئی ہے۔ میرے رب کا جو قرب مجھے اس بیماری میں مل رہا ہے، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا ماما۔ اس کی ایک ایک بات دونوں والدین کے دل پر اتر رہی تھی۔ ہاں، وہ خوش قسمتی تو تھی
کہ اس نے زندگی میں ہی رب کو پا لیا تھا، رب کو پیارا ہونے سے پہلے ہی رب کو پیاری ہو گئی تھی، رب سے ملنے سے پہلے ہی رب سے مل چکی تھی۔ قابل رشک تو وہ تھی ہی۔ ایکسکیوز می، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرنا ہے۔ سسٹر لیزا دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جی بہتر، ریان صاحب نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا اور جھک کر فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ آپ ہماری بیٹی ہو، ہم آپ سے راضی ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائے تھے، ان کی اس بات سے فاطمہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ الحمدللہ، وہ بھرپور طریقے سے مسکرائی۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر شہریار نے بہت دھیان سے ہر لفظ سن کر دل پر اتارا تھا۔ وہ پہلی بار اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ قرۃ العین بالکل سہمی اور شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا چہرہ ٹیڑھا کیا۔ الحمدللہ۔ بس میرا حال نہیں پوچھیں گی؟ شہریار نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ جی آپ کیسے ہیں؟ نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھی۔ ہائے، الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوش قسمت، واللہ خود پر رشک آئے جا رہا ہے۔ یقین نہیں آتا اللہ نے مجھے اپنی اتنی پیاری بندی سے نواز دیا ہے۔ قرۃ العین کو اس کی آواز میں جوش اور خوشی دونوں بیک وقت محسوس ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نگاہیں اٹھائے۔ وہ اسے ہی دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نظریں ملی تھی، قرۃ العین کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے نگاہیں پھر سے جھکا لی۔ آپ یقین کریں قرۃ، آپ مجھ پر میرے رب کا، میری اس زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے جیسی زوجہ چاہیے تھی میرے اللہ نے مجھے ویسی ہی دی ہے، الحمدللہ۔ وہ قرۃ العین کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہے جا رہا تھا، جبکہ قرۃ العین کی نظر ان ہاتھوں پر تھی جن میں اس کے ہاتھ تھے۔ میں آپ کی طرح نیک نہیں ہوں، میں آپ کی طرح دین کے راستے میں آگے نہیں ہوں۔ میں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس راستے پر آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلوں، آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑوں۔ آپ کی صحبت سے میں بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ راستہ ہی اب میری منزل ہے جس پر چل کر مجھے آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اس کی باتوں کا لفظ لفظ قرۃ العین کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ وہ جس معاملے میں ابھی تک ڈر کا شکار تھی، اس کے رب نے اس کے سارے خدشات دور کر دیے تھے، اسے اپنا بہترین اور پاکیزہ بندہ دیا تھا۔ اسے یکایک 3 مہینے پہلے تہجد میں مانگی اپنی دعائیں یاد آئی۔ اس کے رب نے سن لیا تھا، اس کو انعام کی شکل میں اپنا یہ پیارا بندہ دے دیا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس وقت وہ خود کو شہریار سے بھی زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی؟ وہ کیسے بتاتی کہ اپنی قسمت پر اسے آپ ہی رشک آ جا رہا تھا؟ وہ کیسے اظہار کرتی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کی تہجد میں مانگی دعاؤں کی حقیقی تصویر بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان اللہ سے تڑپ کر کچھ مانگے اور وہ دے ہی نہ، جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا تھا، مانگنے پر تو کیسی رحمتیں برساتا تھا۔ بس انسان کو اس توکل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والا انسان ہی اس کے رب کے ہاں اس کے لیے کوئی پوری دنیا کا بہترین انسان ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کیسے غلط ہاتھوں کے حوالے کر سکتا ہے؟ بس توکل اور اس کی رضا پر راضی رہنا زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آنکھوں کی نمی آنکھوں میں ہی رہ گئی تھی۔ یکایک ذہن میں ایک شعر آیا، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے تشکر بھرے انداز میں مسکرا دی تھی۔ چند مزید باتوں کے بعد شہریار نے گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں آپ میری امامت میں نوافل پڑھیں۔ اس نے ایسے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جیسے شہریار نے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہو، مگر اپنی طرف دیکھ کر نظریں پھر سے جھک گئی تھی، مگر پہلے پر چہرے پر خوشی کی چمک واضح تھی جسے شہریار نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ہم بہت حیران ہیں سسٹر، ہمارے ہاسپٹل میں پہلی بار کوئی پیشنٹ ایسا آیا جس نے تمام انتظامیہ کو حیرت میں ڈال دیا ہے، سسٹر لیزا نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہی بینی سے کہا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی کے اثرات تھے۔ کیا ہوا سسٹر، سب خیریت ہے نا؟ مسز ریان بس رو دینے کو تھی۔ جی آپریشن تو ابھی چل رہا ہے، امید ہے کہ 1-2 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ مسلسل 7 گھنٹے سے وہ آپریشن تھیٹر میں تھی جبکہ اس کے والدین دعاؤں میں مشغول تھے۔ کیا مطلب سسٹر لیزا؟ ہم آپ کی بات سمجھے نہیں، بینش نے مسز ریان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب ابھی بہت شاکڈ ہیں، میں صرف ابھی کسی کام سے باہر آئی تھی،
مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کا پیشنٹ بہت عجیب ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، گویا وہ جس کام کے لیے باہر آئی تھی اسے وہ کرنا تھا۔ ادھر وہ تینوں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اللہ سب خیر رکھنا، مسز ریان روحان سے انداز میں بولتے ہوئے پیچھے چیئر پر جا بیٹھی۔ قرۃ العین وضو کر کے واش روم سے باہر نکلی تو شہریار اس کے لیے جائے نماز بچھائے اس کا منتظر تھا۔ اس کی داڑھی سے پانی موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ قرۃ العین نے شہریار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچے جھکا لی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جائے نماز پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو کچھ لمحے شہریار پیار سے مسکراتے ہوئے قرۃ العین کی جھکی گیلی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہلکی آواز میں اقامت کہہ کر تکبیر کہی۔ قرۃ العین شہریار کے پیچھے کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب سچ تھا، یہی خواب۔ سورۃ فاتحہ کے بعد شہریار نے سورۃ الدہر شروع کر لی تھی۔ اس سورت کو سنتے ہی قرۃ العین کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سورت اسے بہت رلاتی تھی اور پھر اپنے زوج کی آواز میں شہریار کی تجوید اتنی اچھی نہ تھی، مگر اس کی آواز میں بہت درد تھا۔ جیسے جیسے وہ سورۃ دہر پڑھتا جا رہا تھا قرۃ العین کی آنکھوں سے سیلاب رواں ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سارا ترجمہ سمجھ آ رہا تھا۔ کیسے نہ پیار آتا اس رب کی محبت پر کہ جس نے اسے قرآن سمجھا دیا تھا، 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام تھما دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی عربی سمجھ آنا ایک طرف۔ اس کا دل اپنے رب کی شدید محبت اور شکر گزاری سے ایسے بھرا کہ اس کی سسکیاں نکلنے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر لمحے بھر کو شہریار ٹھٹکا، مگر پھر اس نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ جنتوں کی خوبصورتی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ آپ کی جنتیں، اللہ آپ کی مہمانی میں مجھے آپ کو راضی کر کے آپ کے اس پیارے بندے کے ساتھ ہی وہاں آنا ہے۔ قرۃ العین کے دل نے تڑپ کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ سورہ مکمل کر کے رکوع کے بعد شہریار سجدے میں جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے قرۃ العین بھی سجدے میں چلی گئی۔ وہ بہت لمبا سجدہ تھا۔ وہ سجدہ ان کی زندگی کا سب سے حسین سجدہ تھا، جہاں 2 دل اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کی محبت لیے شکر گزاری سے جھک رہے تھے، آہیں بھر رہے تھے۔ پورا ماحول ان کے ایمان کے اثر سے معطر ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا آپ کا پیشنٹ عجیب ہے، میں تب سے کنفیوز ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بینش نے نہایت الجھے ہوئے انداز میں سسٹر لیزا سے پوچھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی اپنے فائل ورک میں مشغول تھی۔ یوں اچانک بینش کے آنے پر وہ چونک اٹھی۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے پرمیشن لے کر آنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، بیٹھیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ بینش جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ آپریشن خیر عافیت سے ہو چکا تھا، گرچہ فاطمہ کو ہوش نہیں آیا تھا، مگر اس کے والدین وہیں اس کے پاس جا بیٹھے تھے۔ بینش ان سے بہانہ کر کے سیدھا سسٹر لیزا کے پاس آئی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، میں یہاں 7 سال سے جاب کر رہی ہوں، مگر آج تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کھل کر بتائیے۔ بینش کی کشمکش میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ دیکھیے مس، آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے حجاب کا خیال رکھا جتنا ہم رکھ سکے، مگر اس نے بینش کے حیرت بھرے تجسس کو بھانپتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ مگر کیا؟ اتنے گھنٹے مسلسل یہ ممکن نہیں تھا۔ آکسیجن کا مسئلہ ہوا تو حجاب ہٹانا پڑا۔ اوہ، مگر جب ہم نے حجاب ہٹایا تو ہم سب حیران تھے۔ کیا مطلب؟ بینش چونکی۔ ان کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، حالانکہ میں انہیں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مگر آج ایک عجیب چمک دیکھی میں نے۔ وہ بتاتے بتاتے جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ بینش کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اور تو اور ان کے چہرے پر بہت خوبصورت سمائل تھی۔ سسٹر وہ بے ہوش تھی نا؟ بینش کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ جی بالکل، اسی بات نے تو سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا کہ اتنی خطرناک آپریشن میں کوئی مسکرا کیسے سکتا ہے۔ سسٹر لیزا کی آنکھوں میں تجسس اور پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم بھی تب یہی سوچ رہے تھے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے حجاب کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے ان کی تصویر نہیں لی، مگر حقیقت یہی ہے، وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ میں بھی، اس نے ناقابل یقین والے انداز میں کہا۔ میں بھی۔ سسٹر لیزا نے کندھے اچکائے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ یہ کہتے ہوئے بینش تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے ڈسکس کرے۔ فاطمہ کے پیرنٹس پہلے ہی پریشان تھے، ان سے ڈسکس کرنے پر پتہ نہیں ان کا کیا ریاکشن ہو۔ کیا کروں؟ وہ دھڑکتے دل سے ہاسپٹل کے ایگزٹ ڈور سے باہر نکل آئی۔ کوئی سمجھ سکتا ہے یہ بات؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک نام ابھرا۔ اس نے اپنی ڈھیلی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ فاطمہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آپ کے ساتھ کافی فرینڈ شپ ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر میں اسے ابھی تک نہیں جان پائی، سنیشا نے اداس لہجے میں کہا۔ بینش نے سنیشا کو کال ملا کر ساری بات بتا دی تھی۔
اسے فی الوقت اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا تھا، جبکہ ادھر زنیشا بھی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی مگر اس نے بھی آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بینی سے بات کرنے کے بعد فوراً بعد قرۃ العین کے گھر فون کیا تھا، مگر ابھی پچھلے دن ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس سے بھی رابطہ نہیں کر پائی۔ اللہ آپ کے بندوں کے راز آپ ہی جانتے ہیں، تھک ہار کر اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ کئی لمحوں تک ایسے ہی جائے نماز پر خاموشی سے بیٹھے رہے، جیسے دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہے ہوں۔ دونوں کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں ان کے رب کے سوا کوئی بھی نہ دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ دونوں بھی نہیں۔ یکایک شہریار چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتا ہوا پیچھے کو مڑا اور قرۃ العین کے ساتھ آ کر اس کی جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بہتے آنسو پونچھ لیے، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس نے قرۃ العین کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا مانگی: اے اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ پہلے تو قرۃ العین کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے، پھر اچانک سے اس کو یاد آیا کہ ایسا تو حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو یا کوئی جانور خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو اور یہ دعا پڑھو۔ قرۃ العین کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھی، اس کا دل سکون سے بھر چکا تھا۔ وہ سنت جو اسے یاد نہیں رہی تھی، اس کے زوج نے اسے بخوبی یاد رکھا تھا۔ نئی زندگی کا آغاز مکمل طور پر سنت طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی کثرت سے مانگی قرآنی دعا کے الفاظ چمکنے لگے تھے: اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی شکر گزاری کے سجدے میں پڑی سسکتی رہتی۔ اسے دین کے راستے میں مددگار مل گیا تھا، اسے اس کے ایمان کا اور روح کا ساتھی مل گیا تھا۔ بلا شبہ رب کی ہی دی ہوئی نعمت تھی جس کی قدر مطلوب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہریار کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر اپنی نم آنکھیں موند لی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں نہیں مانگتی کہ جب میں چلوں تو راہوں میں انتظار کرتے ملو، رکو تو کسی رستے پہ منتظر بے قرار ملو، سب کچھ بھول جاؤ، میرے نام کا جاپ کرو، ہوش و حواس تیاگ کر بس میرا ہی دم بھرو۔ ایسا تو میں کچھ نہیں چاہتی، میری تو خواہش ہے ایک ایسی راہ پر جو سیدھا آسمان تک جاتی ہو، جہاں جنت سے خوشبو آتی ہو۔ ہم یوں ساتھ ساتھ چلیں، نہ میرا ایک قدم آگے ہو نہ تم ایک قدم پیچھے ہو۔ جو اس راہ پہ مشکل آئے، ایمان اگر ذرا سا ڈگمگائے، تم یاد دلاؤ اے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نے وعدہ کیا تھا نہ گھبرانے کا، فتنوں کے اس تاریک دور میں حق پہ ڈٹ جانے کا، راہوں میں ٹھوکروں کے باوجود رضا خدا کو پانے کا۔ اب کیا ہوا، یہ آنسو کیسے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک تقدیر حق پہ قرباں ہو جائے تو کیا دوسرا منہ موڑ لے گا، ناتا رنگینیوں سے جوڑ لے گا؟ ہم نے تو کہا تھا جو رستہ رب تک جاتا ہے اس پہ بامشکل ہی کوئی آتا ہے۔ اس راہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، کوئی موتی تارا نہاں نہیں ہے۔ اس راہ پہ کوئی گم ہو جاتے ہیں، حقیقی کامیابی پر یہی لوگ پاتے ہیں۔ چلو ہم اس راہ کو اپنائیں جسے چننا پڑتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، جس پر مرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو ارادہ کیا تھا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا، خواہش ہے یہ سب یاد دلا کر تم میرا عزم مضبوط کرو، میرے حوصلے مربوط کرو۔ نہیں چاہتی کہ زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر ہم گم ہو جائیں، ہماری آنکھیں ویران سماعتیں سن ہو جائیں۔ اور اگر کبھی یوں ہونے لگے تم وعدہ یاد دلا کر ایک نیا عہد مجھ سے لے لینا۔ کچھ زیادہ نہیں مانگتی، بس چپکے سے ایک گلاب کا پھول مجھ کو دے دینا۔ بہت 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 اچھی ایپیسوڈ تھی یہ آج کی، اور یار میں تو رونے لگ گئی درمیان میں۔ ہر ایک چیز، ہر ایک مسئلے، ہر ایک وہ کیا کہتے ہیں نا کہ زندگی کے جو آج کل مسائل ہیں سب کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میں تو ہر اس ایپیسوڈ میں اس کی جتنے بھی میں نے اس کی ایپیسوڈز پڑھی ہیں نا، تو میں ہر ایپیسوڈ کے بعد میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان دے، ایسا مضبوط، ایسا اچھا ایمان دے تاکہ ہم بھی اس راستے پر چلیں، ایسا صبر دے ہمیں، صبر جمیل، اور پتہ نہیں وہ
اللہ معجزہ کرے، اس کو ٹھیک کر دے فاطمہ کو، اور اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ ہو۔ باقی بہت یہ اینڈ والی جو یہ پتہ نہیں کیا تھا، یہ شافعہ نے کوئی پڑھا ہے، نیچے شافعہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بہت مزے کا تھا۔ اور باقی یہ کہ پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور ہو سکتا ہے کہ بکس فار ایور چینل پر میں انمول ناول میں سٹارٹ کروں۔ اس کی 2 ایپیسوڈز میں نے ریکارڈ کر لی ہیں، آئی تھنک تو 7-8 ڈیز کا، وہ 30 ڈیز کا ایک ہے بک، تو اس کے ساتھ 8 ڈیز کی جو ہوتی ہے نا وہ میں نے پڑھ لی ہے۔ تو آپ روزانہ ایک وہ دن کر کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی دیکھتے ہیں۔ میں انمول ناول، ابھی تو عنکبوت ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ریکارڈ کر رہی ہوں، ساتھ میں مسٹر مسز بیسٹ بھی چل رہا ہے، تو اس کو جلدی ناول کو میں ختم کر کے انشاءاللہ ان ناولز کو کمپلیٹ کروں گی۔ اور کون سا نا، رات ناول کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بھی جلدی کمپلیٹ کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک دیں اور بتائیں کہ آپ لوگوں کو سارے ناولز کیسے لگ رہے ہیں، اور بکس فار ایور کو سبسکرائب کر لیں، اس چینل کو آپ لوگ سرچ کرو گے آپ لوگوں کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔